بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر کے سوکس کے اسٹوڈنٹس جو کہ فرسٹ ایئر کی جو ہے کلاسز لے چکے ہیں، ان کے لیے میری آن لائن کلاس ہے سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے سوکس کی۔ جیسا کہ میں آپ کو فرسٹ ایئر میں بھی کہا کرتی تھی، آپ سوکس کی جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک لیں گے۔ میرے پاس اس وقت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک نہیں تھی، میں آپ کو ایک کی بک سے پڑھا رہی ہوں۔ بہرحال بازار میں وہ اویلیبل ہو جائے گی جب آپ خریدیں گے۔ تو سیکنڈ بک جو ہماری ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا فرسٹ بک میں تو سسٹم آف گورنمنٹس اینڈ کانسٹیٹیوشنز اینڈ گورنمنٹس، کائنڈز آف گورنمنٹس، یہ ہم نے پڑھی۔ لیکن سیکنڈ بک جو ہے یہ ہماری جو ہے آن پاکستان ہے، جس میں یعنی فرسٹ بک میں ہم نے انٹرنیشنل لیول کی چیزیں دیکھی تھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر گورنمنٹس کیسی ہوتی ہیں، دنیا کے اندر کیا ہے۔ سیکنڈ بک صرف پاکستان کے حوالے سے ہے، جس میں 6 چیپٹر ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ فرسٹ چیپٹر ہمارا ہے پاکستان موومنٹ، یعنی تحریک پاکستان۔ سیکنڈ چیپٹر ہمارا ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، آئینی ارتقاء پاکستان کے اندر ان پاکستان، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان، آئینی ارتقاء۔ تھرڈ چیپٹر ہمارا ہے سوشل سروسز ان پاکستان، یعنی پاکستان میں معاشرتی خدمت کے ادارے جیسا کہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اس میں آئے گا۔ اور فورتھ چیپٹر ہمارا ہوگا سوشل آرڈر ان پاکستان، یعنی پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انٹرنل لیول پہ اندرون ملک جو یعنی بیرونی دفاع ہوتا ہے، اسی طرح اندرونی دفاع ہوتا ہے، اس میں اندرونی طور پر کس طرح نظم و ضبط رکھا جاتا ہے، یہ فورتھ چیپٹر ہوگا ہمارا، جس میں جو ہے انٹرنل لیول پر پاکستان کو جو ہے سیکورٹی فراہم کرنا، جیسا کہ پولیس کے محکمے وغیرہ ہوتے ہیں، عدل و انصاف کے محکمے۔ ففتھ چیپٹر ہمارا ہے نیشنل انٹیگریشنز اینڈ کوہرنس، کہ اس میں نیشنل انٹیگریشن یعنی قومی یکجہتی، پاکستان کے اندر کس طرح نیشنل انٹیگریٹی ہے یا یونٹی ہے، وہ ہمارا ففتھ چیپٹر ہوگا۔ اور لاسٹ چیپٹر اور سکس چیپٹر ہمارا ہوگا اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ دا ورلڈ، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا، ریلیشن بٹوین اسٹیٹس جو ہے، اس میں پاکستان کے ریلیشن ورلڈ کے ساتھ، کن کنٹریز کے ساتھ، کن اسٹیٹس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ 6 چیپٹر ہمارے ہوں گے جو کہ ہم پڑھیں گے پاکستان کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو فرسٹ 2 چیپٹر ہیں وہ تقریباً پاک اسٹڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کہ پاک اسٹڈی میں بھی ہم موومنٹ آف پاکستان بھی پڑھتے ہیں، اور جو ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اس میں بھی آتا ہے، کانسٹیٹیوشن وہاں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہاں سوکس کا جو ہے فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ موومنٹ آف پاکستان ہے، تحریک پاکستان۔ اس میں ہم موومنٹ یعنی اس میں ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان دیکھیں گے، اور امپورٹنس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی اس میں ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور جو ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی امپورٹنس بھی دیکھیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو ہوا، اور یہ جو پاکستان کا قیام ہے 14 اگست 1947 کو، تو یہ اس ٹائم پہ ہوا، یعنی 20ویں صدی میں پاکستان کا جب قیام ہوا تو صرف پاکستان ہی آزاد نہیں ہوا، بلکہ دنیا کی کئی آزاد اور خود مختار ریاستیں وجود میں آئیں دنیا کے نقشے پر۔ وجہ کیا تھی کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی 1939 سٹارٹ ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں ہم دیکھتے ہیں 1939 کو سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ 1947 اینڈ آف دا وار ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار۔ تو اینڈ آف دا وار میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ نے دنیا کے اوپر جو ہے وہ برٹشر نے جو ہے حکمرانی کی، ان کا رول رہا، انہوں نے دنیا کے بہت سے کنٹریز پہ، یعنی افریقی ممالک، ایشیائی ممالک، یورپین ممالک، امریکی ممالک پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ برٹش گورنمنٹ جب کمزور ہوئی تو اس نے اپنا جو اقتدار ہے وہ بہت سے ممالک سے سمیٹ لیا اور انہیں آزادی دے دی۔ تو اسی آزادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہت سی ریاستیں آزاد اور خود مختار ہوئیں، اور یہاں برصغیر کے اندر بھی، سب کانٹیننٹ میں بھی جو ہے وہ برٹش گورنمنٹس نے اپنا اقتدار قائم کیا ہوا تھا۔
تو 47 میں برٹش گورنمنٹ نے یہاں سے اپنا اقتدار سمیٹا اور یہاں پہ انہوں نے آزادی دی. تو یہاں کی آزادی جو سب کانٹیننٹ کے اندر دنیا میں انہوں نے افریقی ممالک بھی آزاد کیے, ایشیائی ممالک, یورپین کنٹریز, یعنی بہت سے, یعنی 20ویں صدی میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ آزاد ہوئے. ان میں ایک پاکستان کی بھی آزادی تھی, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ پہ انہوں نے مسلم کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ دی جس کا نام پاکستان تھا, اور ہندوؤں کے لیے اسٹیٹ انڈیا کریٹ ہوئی. اور اسی طرح دنیا میں بہت سی ریاستیں موجود وجود میں آئیں, تو پاکستان میں بھی ان میں سے ایک تھا. لیکن پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ ان تمام کنٹری سے بالکل منفرد اور جداگانہ تھی. وہ کیسے کہ دنیا کے جو ممالک جیسا کہ 20ویں صدی میں آزاد ہوئے, تو ان کی آزادی کی کچھ وجہ تھی. یعنی کچھ لوگوں نے اپنی نیشنلٹی کی بنیاد پر جب آزادی حاصل کی تو انہوں نے اپنے ریس نسل کی بنیاد پر جو ہے آزادی حاصل کی. کچھ لوگوں نے لینگویج, یعنی ہماری زبان ایک ہے, نسل ایک ہے, تو ہمارے لیے ایک کنٹری ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری زبان ایک ہے تو ہمارے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کیونکہ جوائنٹ علاقے میں رہتے ہیں, ہمارے علاقے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, تو ہمیں یعنی رنگ, نسل, زبان کے فرق کی وجہ سے یہ آزادیاں انہوں نے حاصل کی. انہوں نے اپنے لیے علیحدہ ملک کریٹ کیے. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو آزادی ہے, پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی آزادی رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں ہوئی, بلکہ اس کا ایک مضبوط نظریہ تھا جسے ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کہتے ہیں. تو پاکستان کے قیام کی واضح جو مثال ہے وہ پاکستان کے استحکام کا پختہ عزم لیے ہوئے انہوں نے اپنا ایک نظریہ دیا. یعنی مسلم جو ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک نظریہ دیا کہ ہم اپنا وطن جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اسلام کے نام پر, یعنی ریلیجن جو ہے فریڈم, ریلیجسلی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ہم جو ہیں کیونکہ ایک جو ہے مذہب سے ہیں, لہٰذا ہم اسلام کی بنیاد پر اپنا علیحدہ وطن. تو پاکستان کی جو نظریاتی بنیاد ہے وہ ان تمام ممالک سے جو ہے بالکل منفرد ہے. یعنی انہوں نے رنگ, نسل کی بنیاد پر, لینگویج کی بنیاد پر جو ہے آزادی حاصل کی, اور پاکستان کی آزادی مذہب کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر تھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ہے کیا چیز, نظریہ ہے کیا چیز. تو انگلش میں آئیڈیالوجی اسے کہا جاتا ہے, اور اردو میں اسے نظریہ کہا جاتا ہے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آئیڈیالوجی کے میننگ کیا ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی آئیڈیالوجی کیا ہے, یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے اور آئیڈیالوجی کیا ہے. تو ڈاکٹر جارج براس جو اس کی تعریف کرتا ہے, اس کو ڈیفائن کرتا ہے, وہ کہتا ہے عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے. یعنی عام طور پر زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, تو ان طریقوں کو جو ہے اس کی بنیاد رکھنا فکر و فلسفہ پر. بٹ آئیڈیالوجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف فلسفہ ہی, یعنی سوچ ہی ہو اور اس پر پریکٹیکلی نہ کچھ کیا جائے. تو یہاں پہ جو آئیڈیالوجی کا مفہوم آتا ہے کہ جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو, یعنی فکر و فلسفہ بھی ہے لیکن وہ پروگرام, وہ ضابطہ جس کو قابل عمل بھی لانا ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے. ورلڈ انسائکلوپیڈیا نے جو اس آئیڈیالوجی کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے. یعنی جو ہے سوشلی اینڈ پولیٹیکلی جو پرنسپل ہیں وہ آئیڈیالوجی کہلاتے ہیں. سوشلی اینڈ جو ہے کلچرلی, جو سوشلی, کلچرلی اینڈ پولیٹیکلی پرنسپل جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں, نظریہ کہلاتے ہیں, جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں. یعنی کوئی نیشن جو ہے اپنی جو تہذیبیں استوار کرتی ہے اپنے اوپر, جو اس کے اوپر چلتی ہے, اس کو نظریہ کہتے ہیں. یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو و نما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس قوم کی ثقافت جو فطری طور پر, یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ گریجولی جو ہے وہ جو ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے, وہ آگے چلتا ہے, تو اس کی نشو و نما آہستہ آہستہ ہوتی ہے عملی طور پر. یعنی وہ فکر و فلسفہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کو قابل عمل بنایا جاتا ہے. نظریہ سے مراد ایسا پروگرام یا ضابطہ ہے جس کی بنیاد فلسفہ پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو, مثلا پولیٹیکلی, سوشلی, کلچرلی مسائل کے حل کے لیے, یعنی اس کے سیاسی, معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے. یعنی نظریہ جو ہے
وہ پروگرام اور فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کے تحت اس کے سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی قابل عمل پروگرام بنایا جائے. یعنی نظریہ یہ چیز ہے کہ سوچ کے تحت اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے، جسے ہم کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. پہلے ہم نے دیکھا آئیڈیالوجی کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. تو نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے کہ میں آپ کو سادہ سے لفظوں میں بتاتی ہوں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا آئیڈیالوجی آف اسلام اینڈ آئیڈیالوجی آف اسلام از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. یعنی نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے نظریے پر ہے، اور اسلام کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ پاکستان ہے. پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر ہے. یہ فلسفہ دین اسلام ہے. یعنی ہمیں جو سوچ فراہم کرتا ہے، ہمیں جو گائیڈنس فراہم کرتا ہے ہمارا مذہب ہمیں جو ہے ہر پہلو پہ جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جہاں پہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ مذہب علیحدہ اور سیاست علیحدہ، اقبال کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی. تو اسلام مغرب میں جو مغرب والے ہیں یا جو عیسائیت ہیں وہ کہتے ہیں سیاست اور مذہب کا ایک دوسرے سے جوڑ نہیں ہے. مذہب علیحدہ ہے، علیحدہ چیز ہے، اور سیاست علیحدہ چیز ہے. لیکن اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ہماری ہر پہلو پہ رہنمائی کرتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے سوشلی کیسے رہنا ہے، پولیٹیکلی کیسے رہنا ہے، اکانومیکلی کیسے کرنا ہے، کلچرلی کیسے کرنا ہے. یعنی ہم نے سیاسی، معاشی، معاشرتی میدان میں ہم نے کس طرح چلنا ہے، کس طرح قابل عمل کریں. یعنی ہم اگر معاشرے کے اندر ہمیں رہنا ہے تو ہم کیسے رہیں گے، اگر ہم نے سیاسی میدان میں ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے تو ہم کیسے، اسلام ہمیں وہاں بھی رہنمائی کرتا ہے. اسلام ہمیں ہماری تہذیب میں بھی رہنمائی کرتا ہے. اسلام ہمیں اکانومیکلی بھی رہنمائی کرتا ہے کہ روپے پیسے کا جو استعمال ہے یا اس کو حاصل کرنا ہے وہ بھی ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ کن ذرائع سے حاصل کرنا ہے اور کس طرح خرچ کرنا ہے. یعنی اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یعنی اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ دین اسلام ہی ہمیں فلسفہ حیات فراہم کرتا ہے، اور ہم نے اسی بنیاد پر پاکستان کا حصول کیا. پاکستان کی تمام تر اساس، یعنی اس کی بنیاد ہی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بنیادوں میں کیا ہے، تو اس کی بنیاد ہی اسلام ہے، اور یہی وہ لائے عمل اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا سبب بنا. یعنی اسلام کا نام ہی اس طرف لوگوں کو لے آیا کہ وہ پاکستان بنائیں. موومنٹ آف پاکستان کی مین بنیاد، اس کی انوگریشن، اس کی ابتدا، اس کی پہلی اینٹ اسلام ہے کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے یہ ملک حاصل کیا. نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا آئیڈیالوجی آف اسلام اینڈ آئیڈیالوجی آف اسلام از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. یعنی اسلام کو دیکھ لیں تو پاکستان کا نظریہ ہے. اسلامی نظریہ حیات پاکستان کی بنیاد ہے. برصغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت کی. اب ہم اگر دیکھیں تو برصغیر کے اندر 1000 سال سے بھی زیادہ مسلم حکمران رہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سادات آئے، تغلق آئے، مغل آئے اور خلجی آئے. یہ خاندانوں کے خاندان ایک جو ہے وہ حکمرانی کرتے رہے، اور آخری جو ہمارے حکمران تھے مغل، اس میں آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا. تو اس کے بعد انگریزوں نے برصغیر پر جب قبضہ کیا تو اس سے پہلے مسلمان 1000 سال سے بھی زیادہ یہاں پہ حکمرانی کر چکے تھے، اور جب ان کے ہاتھ میں حکمرانی تھی تو وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے تھے. لیکن جیسے ہی انگریز قابض ہوئے تو اسلام اور مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو خطرہ لاحق ہو گیا. انگریز کے آنے کے ساتھ ہی، کیونکہ انگریز جو تھے وہ جو ہے میجورٹی کو پریفرنس دیا کرتے تھے، تو برصغیر کے اندر جب انگریزوں کی حکومت آئی تو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. ویسے تو انگریز جو ہیں وہ 1600 میں جہانگیر کے دور میں جو ہے انہوں نے جہانگیر سے اجازت لی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی. یعنی انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک تجارتی کمپنی بنانا چاہتے ہیں، کہ ہم ٹریڈ کے لیے یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، اور جس کو جو ہے جہانگیر نے اس کی اجازت دے دی تھی 1600 میں. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جب تجارت کے لیے آئے تو ہمارے حکمران عیش و عشرت میں، دہلی کے اندر جو ان کا پایہ تخت تھا، دارالحکومت تھا، وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے، اور انہوں نے جو ہے اپنا انگریزوں نے آہستہ آہستہ، ہم دیکھتے ہیں اگر اس کی ہسٹری کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے میسور کی ریاست پر قبضہ کیا، حیدرآباد پر قبضہ کیا، سراج الدولہ پلاسی کی جنگ ہوئی، اور اسی طرح ٹیپو سلطان کے ساتھ. یعنی آہستہ آہستہ وہ برصغیر ایک بہت بڑا ملک تھا،
ایک بہت بڑا ملک تھا، یعنی اسے ہم برصغیر کہتے ہیں کہ خشکی کا چھوٹا سا ایک خطہ، جس میں جو بر اعظم بڑے خطے ہوتے ہیں، جس خطہ ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے جو ہے وہ ممالک ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ملک تھا۔ اور انگریز جب یہاں پہ آئے تو دور دراز علاقوں تک مسلمانوں کی رسائی ہی نہیں تھی، تو آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں اپنی کمپنی بنائی ساحلوں کے نزدیک کہ ہم نے تجارت کرنی ہے بحری راستوں سے، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ ان کے مقامی لوگوں سے لڑتے ہوئے قبضہ کرتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ آزادی 1857 کی جو انڈیپینڈنٹ وار ہے وہ آخری کوشش تھی مسلمانوں کی انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، جس میں حکمرانوں نے ان کی مدد نہیں کی تھی، بلکہ مسلمانوں نے خود سے کوشش کی تھی کہ انگریزوں سے کو نکالیں۔ یعنی 1600 سے لے کے 250 سال تک وہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ پورے برصغیر پر قبضہ کرتے ہوئے، اور دہلی پر بھی انہوں نے 1857 میں قبضہ کیا، اور پھر مغل بادشاہ کو جو ہے رنگون بھیج کے بہادر شاہ ظفر کو وہ قابض ہو گئے۔ تو جب یہ انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی آزاد حیثیت ان کو نقصان پہنچا۔ وجہ کیا تھی کہ ہندو جو تھے وہ میجورٹی میں تھے اور مسلمان مائنورٹی۔ میجورٹی بھی کیا کہ 2% ہندو اینڈ 1% مسلم۔ تو انگریز جب آتے تھے جہاں بھی حکومت کرتے تھے تو ان کی حکومت کا ایک انداز تھا کہ وہ میجورٹی کو زیادہ پریفرنس دیتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کا حالات 1857 کے بعد بہت خراب ہونے لگے۔ مسلمان اس سارے عرصے میں اسلامی نظام لانے کا خواب دیکھتے رہے۔ غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان جو ہے مجبور اور محکوم تھے، کہ مسلمانوں کو مجبوری اور محکومی تھی غیر مسلموں کے اس میں اقتدار میں۔ انگریزوں کے قدم اکڑنے لگے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ انگریز اگر چلے گئے تو انگریزوں کا یہ شیوہ تھا کہ انہوں نے اگر جانا ہے تو پھر انہوں نے ہندوؤں کے ہاتھ میں، اکثریت کے ہاتھ میں حکومت دے کے جانی۔ مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انگریز چلے گئے تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد ہم ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے۔ مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر جو ہندوؤں کے پاس رہ گیا، آج تک وہ آزادی حاصل نہیں کر سکے، تو مسلمانوں کو اس وقت ہی احساس ہو گیا کہ اگر انگریز اقتدار میجورٹی یعنی ہندوؤں کے ہاتھ میں دے کر چلے گئے تو مسلمان ہمیشہ ان کے غلام بن جائیں گے۔ تو اس صورتحال میں ہمارے بہت سے رہنماؤں نے جو ہے مسلمانوں کے لیے ورک کیا، ان کے لیے آگے بڑھے۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 1857 سے پہلے دیکھیں تو حضرت مجدد الفسانی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ ہیں، انہوں نے بھی مسلمانوں کی مدد کی۔ اور پھر 1857 کے بعد آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان، قائد اعظم اور علامہ اقبال اور کئی دوسرے اکابرین نے مسلم عوام کے تحفظ، ان کے وقار، آزادی کی کوششیں شروع کی تھی۔ انہی کی کوششوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اور پاکستان جو ہے آج ہم مسلم کنٹری میں علیحدہ سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک سویکس کا فرسٹ چیپٹر کا جو ہے تحریک پاکستان کا آئیڈیالوجی آف پاکستان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آگے ہم پھر نظریہ پاکستان کی اہمیت اور اسی طرح اور ٹاپک دیکھتے چلے جائیں گے۔ اوکے۔